السلام علیکم اگین۔ آج ہم ناول کا چیپٹر 3 سٹارٹ کریں گے۔ ناول کا ٹائٹل ہے دل کی راہیں۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنیوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر احمد کے دل میں طوفان برپا تھا۔ دفتر کے کمرے میں بیٹھا وہ فائلوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ کمپنی کا بحران اب پہلے سے زیادہ سنگین ہو چکا تھا۔ ایک بڑی ڈیل جو احمد کی کمپنی کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی تھی، اچانک سے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ سرمایہ کار پیچھے ہٹ رہے تھے اور ریاض بار بار احمد کو کہہ رہا تھا، احمد، ہمیں یہ ڈیل بچانے کے لیے کچھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اصولوں سے ہٹنا پڑے گا۔ احمد خاموش رہا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف دنیاوی کامیابی اور دوسری طرف ایمان اور اصول۔ کیا میں وہ سب چھوڑ دوں جو میں نے سیکھا ہے؟ کیا میں صرف کامیابی کے لیے اپنے اصول قربان کر دوں؟ اسی کشمکش میں احمد نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے صحیح رستہ دکھا دے، مجھے وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو تیرے قریب لے جائے۔ اگلے دن احمد نے ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے وہ ڈیل ٹھکرا دی جس میں بے ایمانی اور دھوکے کے عناصر شامل تھے۔ یہ دیکھ کے ریاض حیران رہ گیا۔ احمد، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ ہمارا سب سے بڑا موقع تھا۔ احمد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر کامیابی ایمان کی قیمت پر ملے تو وہ کامیابی نہیں، نقصان ہے۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کمپنی کو نقصان ہوا اور کئی لوگ احمد کے خلاف ہو گئے، مگر احمد کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اسی دوران سارہ کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آیا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ ایک شام سارہ پارک میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں الجھن لیے۔ احمد اس کے پاس آیا اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور سارہ، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ سارہ نے دھیرے سے کہا، گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ کیا کروں۔ کچھ دیر خاموشی۔ احمد کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتا تھا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ سارہ نے احمد کی طرف دیکھا، میں وہ چاہتی ہوں جو اللہ کی رضا ہو اور جو میرے دل کو سکون دے۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ صرف محبت کا امتحان نہیں بلکہ ایمان کا بھی امتحان ہے۔ کچھ دیر لمبی خاموشی رہی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دن بعد احمد نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ سارہ کے گھر گیا، اس کے والدین سے ملا اور سادگی سے رشتہ مانگا۔ میں سارہ کو صرف دنیاوی خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک پاکیزہ اور ایمان والی زندگی کے لیے چاہتا ہوں۔ سارہ کے والد نے احمد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ بیٹا، آج کے دور میں ایسے خیالات کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر تم واقعی ہی سچ کہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔
مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ احمد کے کاروبار میں نقصان بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ملازمین نے نوکری چھوڑ دی اور کمپنی کا مستقبل خطرے میں تھا۔ ایک رات احمد مسجد میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ، میں تیرے لیے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا، اب تو میری مدد کر دے۔ اسی لمحے احمد کے دل میں ایک سکون اترا، ایک یقین پیدا ہوا کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور بے شک اللہ کی راہ میں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ لمبی خاموشی۔ چند دن بعد ایک حیران کن خبر آئی۔ ایک نئی کمپنی نے احمد کے ساتھ پارٹنرشپ کی پیشکش کی، ایسی پیشکش جو پہلے سے بھی زیادہ فائدہ مند اور صاف تھی۔ ریاض حیران رہ گیا، احمد، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو نقصان میں جا رہے تھے۔